الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب أو كما قال صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام مستورات سے گزارش ہے ذرا شفقت فرمائیں، اپنی ذاتی مصروفیات، دنیاوی باتیں، بچوں کا شور ختم کر کے ہماتن اللہ کے لیے اللہ کی بات کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ جتنا توجہ سے بات سنی جاتی ہے، بات کرنے والا بھی اتنا توجہ سے بات کر پاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو دنیا کے اندر مختصر وقت کے لیے بھیجا ہے تاکہ ہم آنے والی اخروی ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کر سکیں۔ جو بندہ دنیا کے اندر آیا، جو اللہ کی بندی دنیا کے اندر آئی، اس کو اپنی منازل طے کر کے پھر آخرت کی طرف گامزن ہونا ہے۔ پہلے اس کی ایک منزل تھی عالم ارواح، پھر اس کا جہان آیا، ماں کا پیٹ، ماں کے پیٹ سے جب انسان باہر آیا پھر دنیا کا پیٹ، پھر دنیا سے انسان کو جانا ہے، اس کے لیے موت کی منزل ہے، موت کی منزل طے کر کے پھر قبر کی منزل ہے، قبر کی منزل طے کر کے پھر حشر کی منزل ہے، اور حشر کے بعد پھر اللہ کے سامنے پیشی اور حساب کتاب ہے، اس کے بعد پل صراط ہے، اس کے بعد کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر غمی خوشی کے موقع پہ فرمایا کرتے تھے اکثروا ذکرہا، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ یہی وجہ ہے حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کہا کرتے تھے میرا بیٹا، میرا لال، میرے جگر کا ٹکڑا۔ جنازوں میں
موت کی محفلوں میں کثرت سے جایا کر، کیونکہ موت اور جنازوں میں جانے سے تجھے آخرت کی یاد رہے گی، اور شادی کی محفلوں میں کم جایا کر، شادی بیاہ کی محفلوں میں جانے سے آخرت سے غافل ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اپنے پاس ایک ملازم بندے رکھتے تھے جو ان کو موت کی یاد دلایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے لوگ اپنی انگوٹھیوں پہ ایسے نقش لکھواتے تھے جو ان کو ہر ٹائم موت کی یاد دلائے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی بنوائی تھی جس کے اوپر محمد الرسول اللہ لکھوایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انگوٹھی سے جو خط آیا کرتے تھے ان کے اوپر مہر لگایا کرتے تھے۔ پاک پیغمبر کی پیاری شریعت ہے کہ مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، چاہے پھر وہ سونے کی گھڑی ہو، چاہے پھر وہ سونے کے کنگن ہو، چاہے وہ سونے کی انگوٹھی ہو، چاہے وہ سونے کی زنجیر ہو۔ جس بندے نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہے سمجھیں اس نے جہنم کے انگارے اپنے ہاتھوں میں پہنے ہیں۔ بیبیو، یہ آپ کے لیے بہترین مسئلہ ہے، یاد کریں۔ ہمارے ہاں منگنی کرتے ہیں جیسے بچے کی، پھر بچے کی منگنی کرتے ہیں تو اس کو بھی جا کے انگوٹھی پہناتے ہیں، اور انگوٹھی سونے کی پہنائی جاتی ہے، جبکہ سونا پہننا حرام۔ آپ جس رشتے کی بنیاد ہی حرام کام پر رکھیں گی، مجھے بتاؤ پھر آپ کی بیٹی کا گھر کیسے آباد ہوگا؟ مرد صرف چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے، وہ بھی 4 سے 4.5 ماشے، اوپر چاندی مرد نہیں پہن سکتا، وہ بھی اس نیت سے کہیں سفر میں اللہ نہ کرے جیب کٹ گئی تو پھر میں جناب انگوٹھی بیچ کے کرایہ، یا کہیں جہاد پہ جانا ہوگا انگوٹھی بیچ کے تلوار لوں گا، اچھی نیت کر کے پہن سکتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک انگوٹھی بنوائی تھی جس انگوٹھی کے اوپر لکھوایا تھا الیس اللہ بکاف عبدہ۔ اس کو دیکھتا تھے آپ کا ایمان مضبوط ہوتا تھا اور اللہ کے ساتھ یقین اتنا کامل تھا۔ جب لوگ مرتد ہونے لگے، عمر بن خطاب جیسے جرنیل کہہ رہے تھے ابو بکر ابھی تھوڑا ہاتھ ہولا رکھو، ابھی اتنا زیادہ جذبات اچھے نہیں ہیں، یہاں لوگ مرتد ہو رہے ہیں، زکوٰۃ سے منکر ہو رہے ہیں، آپ جو ہے وہ جہاد پہ تھوڑی روک تھام رکھو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ انگوٹھی دیکھی، لکھا تھا کہ اللہ کافی ہے۔ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا عمرا اجبار فی الجاہلیت، جاہلیت کے اندر دلیر تھا، بہادر تھا، اسلام کے اندر آ کے بزدل بن گیا، کمزور ہو گیا۔ کہا عمر تو میرا ساتھ نہ دے، صحابہ میرا ساتھ نہ دیں، ابو بکر اکیلا اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا۔ جو آدمی پیغمبر کے زمانے میں ایک رسی بھی زکوٰۃ کی دیا کرتا تھا، اگر وہ زکوٰۃ کی ایک رسی نہیں دے گا تو صدیق کی تلوار اس کا فیصلہ کرے گی۔ سیدنا ابو بکر صدیق کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آئے، آپ نے انگوٹھی بنوائی، انگوٹھی کے اوپر لکھوایا تھا کفا بالموت واعظا، انسان کی نصیحت کے لیے موت کافی ہے، اور ہر وقت اس کو دیکھتے تھے، موت کو یاد کرتے تھے۔ سیدنا عثمان بن عفان نے انگوٹھی بنوائی اور اس پہ لکھا تھا اللہم احینی سعیدا وامتنی شہیدا، اللہ جن کی سعادت والی عطا فرما، موت شہادت والی عطا فرما۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے انگوٹھی بنوائی تھی، انگوٹھی کے اوپر لکھا تھا الملک للہ
بادشاہت تنہا میرے اللہ کی ہے۔ وہ ایک بادشاہ نے وزیر کو کہا تھا میرے لیے انگوٹھی بنواؤ اور انگوٹھی کے اوپر لکھواؤ ایسی چیز خوشی میں دیکھوں تو خوشی ختم ہو جائے، غمی میں دیکھوں تو غمی ختم ہو جائے۔ آپ کے وزیر نے انگوٹھی بنوائی، انگوٹھی بنوانے کے بعد اس کو لے کر آیا، بادشاہ کو دیا تو جملہ تھا بادشاہ سلامت، یہ وقت ختم ہو جانا ہے۔ خوشی کے ٹائم دیکھتا تو خوشی ختم ہو جاتی، خوشی ہمیشہ کی نہیں، اور غم میں دیکھتا تو غم ختم ہو جاتا کہ یہ غم ہمیشہ۔ تو لوگ اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے یہ سب کام کرتے تھے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے انگوٹھی لکھوائی تھی کفا بالموت واعظا، کہ عمر تیری نصیحت کے لیے موت کافی ہے۔ آج ہم نے موت کو بھلا دیا، جبکہ ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ توبہ کا دروازہ غرغرے اور سکرات سے پہلے تک کھلا ہوا ہے۔ جب انسان کو سکرات شروع ہو جاتی ہے پھر انسان کو توبہ کا ٹائم نہیں ملتا، توبہ کرنا چاہے تو توبہ قبول نہیں ہوتی۔ جب فرعون موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے 16 لاکھ فوج کو لے کر گیا، موسیٰ علیہ السلام 7-8 لاکھ بندوں کو لے کر جا رہے تھے، پھر اللہ تبارک و تعالی نے سمندر میں راستے بنائے، موسیٰ علیہ السلام گزرے، فرعون اندر آیا تو اللہ نے پانی کو چلنے کا حکم فرمایا، پانی چلنے لگا، اور وہ دیواریں جو پہاڑ کی طرح کھڑی تھی پانی کی وہ گرنے لگی، تو فرعون کہنے لگا آمنت بھی بنو اسرائیل وانا من المسلمین، توبہ کی، کلمہ پڑھنا چاہا، لیکن سیدنا جبریل علیہ السلام نے مٹی اٹھا کے اس کے منہ کے اندر ماری اور اس کا منہ بند کر دیا۔ موت کے ٹائم توبہ قبول نہیں ہوتی، سانس ہے تو چانس ہے، سانس ختم چانس ختم۔ آج ہم یہ سبق لیں، کوئی گناہ انسان سے ہو جائے تو موت سے پہلے توبہ کر لے۔ اور ہم کس گناہ کی بات کریں، ہمارے معاشرے تو بھرے پڑے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بندے نے غیبت کی، اللہ کے نبی نے کہا مجھے ہوا کے اندر بو سی آ رہی ہے، محبوب کیوں؟ فرمایا کہ ایک بندے نے غیبت کی ہے۔ آج ہمیں بو نہیں آتی کیونکہ ایک بھنگی چرسی آدمی ساری زندگی چرس کے اندر، ساری زندگی گٹر کے اندر منہ دے کے رکھے، اس کو گٹر کی بو نہیں آتی ہے، رچ بس جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں، گلی کوچوں میں، گھروں میں، بازاروں میں آج غیبت اتنا عام ہو گئی کہ آج ہمیں ہوا سونگھنے میں محسوس بھی نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں تہمت اور الزام تراشی اتنا عام ہو گیا کہ ہم زندوں کی یاد کیا کریں، ہم تو مردوں کو معاف نہیں کرتے ہیں۔ آج مردوں کے بھی گلے عورتوں کے اندر سنے گئے، فلانا مر گیا، فلانے کے ساتھ تعلق، فلانی مر گئی، فلانے کے ساتھ تعلق تھا۔ آپ کو میں ایک بات سناؤں اور یہ بات آج کے بیان میں یاد کر کے جائیں، عمل کی غرض سے سنیں، دل کی تختی پہ لکھیں۔ مدینہ منورہ کے شہر کے باہر ایک ڈیرا تھا، ایک عورت فوت ہو گئی۔ عورت جب فوت ہو گئی، عورت کو غسل دینے کے لیے عورتیں آتی ہیں، عورت غسل دینے آئی، پردہ لگایا، 2-4 عورتیں ساتھ معاون بیٹھ گئی، وہ غسل دینے والی عورت غسل دینے لگی۔ جب غسل دیتے دیتے اچانک اس نے عورت کی ران کو ملنا چاہا، اور ملتے ملتے ساتھ جو عورتیں بیٹھی تھیں ان کو یہ جملہ کہا کہ یہ جس کو میں نہلا رہی ہوں اس عورت کا فلاں بندے کے ساتھ تعلق تھا۔ یہ گلے کو، غیبت کو سینگ نہیں ہوتے ہیں۔ یہ بات اس نے کی۔ یہ بات کرتے ہی کبھی کبھی اللہ کی پکڑ، جب اللہ کی مخلوق کو ستایا جائے تو اللہ کی پکڑ نقد بھی آ جایا کرتی ہے۔ اس عورت کا ہاتھ اس میت کے ران کے ساتھ ایسا چمٹ گیا کہ وہ کھینچتی تھی، ہاتھ باہر نہیں آتا تھا۔ اب وہ بیچاری بیٹھی ہے، پانی ڈال رہی ہے، ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی ہے، ہاتھ میت سے چھوٹتا نہیں ہے۔ کافی دیر کے بعد عورتوں نے کہا بی بی کیا بات ہے، اتنا دیر کر رہی ہو؟ کہنے لگی میں کیا کروں، میرا ہاتھ چھوٹ ہی نہیں رہا۔ پھر مرد آئے، انہوں نے پردے میں پوچھا
बीबी गुस्ल में जल्दी करो, हमने जनाजा पढ़ना है, दफन करना है, रात हो रही है। बिलाखिर जवानों को पता चला कि जी मैयत को हाथ चिमट गया औरत का, अब हाथ छूटता नहीं है। परेशान हो गए, औरतों में ख़बर फैल गई, मर्दों में ख़बर फैल गई। चुनांचे इकट्ठे हुए लोग एक मौलवी साहब के पास गए। मौलवी साहब ने एक मसला दिया, फतवा दिया कि ऐसा करें, जिस औरत ने नहलाया, गुस्ल दिया, उस औरत का हाथ काट दें, हाथ काट के मैयत को गुस्ल दें, कफन दें, जनाजा पढ़ें और दफना दें। जब ये वापस गए बस्ती के अंदर, डेरे में वो औरत जो गुस्ल दे रही थी, उसने कहा जी मेरा क्या कसूर है, मेरा हाथ क्यों काटते हो? कबीले वाले इकट्ठे हो गए, जी हमारी औरत का हाथ क्यों काटोगे? हम अपनी औरत का हाथ नहीं काटने देंगे। फिर एक और आलिम के पास गए, वहाँ उसके पास जाके पूछा, उसने कहा मैयत का गोश्त काटो, गोश्त काटने के बाद फिर उसको दफना दो, गुस्ल दो, जनाजा पढ़ो। तो लोगों ने कहा हम अपनी मैयत का गोश्त क्यों काटें, मुर्दे ख़राब क्यों करें, मैयत को हम तकलीफ़ क्यों दें? अब कोई मान नहीं रहा था। इसी कशमकश के अंदर पूरा दिन गुजर गया, इसी कशमकश के अंदर पूरी रात गुजर गई। फिर दूसरा दिन गुजर गया, दूसरी रात गुजर गई, 3 दिन 3 रातें लाश रखी रही, औरत का हाथ चिमटा रहा। लोग परेशान थे। फिर मशवरा हुआ कि मदीना मुनव्वरा जाएं। वक़्त के इमाम क़ाज़ी क़ुज़्ज़ात सैयदना इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह वहाँ रहते हैं, वहाँ से जाके मसला पूछें। वहाँ बस्ती वाले इकट्ठे होके आए, सैयदना इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुँचे, इमाम साहब से मसला पूछा। इमाम साहब 3 रातें हो गई, 3 दिन हो गए, गर्मी का मौसम है, लाश हमारी गलने के करीब है, लाश हमारी गल सड़ रही है और औरत का हाथ चिपका हुआ है, औरत का हाथ छूटता नहीं है। फ़लाँ मौलवी ने यह मसला बताया, फ़लाँ ने यह मसला बताया, मेहरबानी फरमाएं हमारा हल निकालें। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे कहा कि भाई ऐसा करो कि मुझे तुम साथ ले जाओ। जब इमाम साहब को साथ ले के आया डेरे के ऊपर, इमाम साहब ने पर्दा कराया और पर्दा करा के जनाब औरत से सवाल किया कि बीबी जब तेरा हाथ चिमटा था तूने उस वक़्त क्या कहा था? कहा इमाम साहब मैंने सिर्फ ये जुमला कहा था, इस मैयत का, इस औरत का ताल्लुक़ फ़लाँ बंदे के साथ था। कहा इस औरत के लिए तूने जो तहमत लगाई है, क्या 4 गवाह हैं तेरे पास? कहा ना जी मौलवी साहब, मेरे पास 4 गवाह नहीं। क्या इस औरत ने तुझे कहा था, इकरार किया था कि मेरे फ़लाँ के साथ ताल्लुक़ात हैं? कहा नहीं मौलवी साहब, इसने मुझे कहा भी नहीं था। बीबी फिर तूने कैसे इल्ज़ाम लगाया? आज मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ माशरे के अंदर फौतगी हुई है, ऐसी बातें सुनने को मिली हैं। आज मुर्दों को माफ़ नहीं करते, पहले गीबत थी जिंदों की, तोहमत थी जिंदों पर, आज मुर्दों तक को नहीं बख्शा जा रहा। खुदारा बीबी इस वाक़े को सुनो अमल की नीयत से। इमाम साहब ने फरमाया बीबी फिर तूने इल्ज़ाम क्यों लगाया? कहा जी एक मरतबा ये औरत मटका सर पे रखे पानी भरे जा रही थी, फ़लाँ घर के सामने गुजरी थी, इसकी हंसी निकल गई थी, मुझे शक पड़ गया कि शायद इस घर वाले के साथ इसके कोई ताल्लुक़ हैं। कहा बीबी एक औरत के हंसने पर तूने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया, बड़ी तहमत लगा दी, तेरे पास 4 गवाह नहीं, औरत ने इकरार नहीं किया। फिर कुरान को पढ़ना शुरू कर दिया। कहा मैंने कुरान पढ़ा है, वल्लज़ीन यरमूनल मुहसनात सुम्मा लम यअतू बिअरबाति शुहदा फजलिदूहुम 80 जल्दा वला तक़बलू लहुम शहादतन अबदा। अल्लाह का कुरान कहता है जब किसी पर तहमत लगाई जाए, 4 गवाह ना हों, फिर उस औरत को 80 कोड़े लगाए जाएं। लिहाजा इसी जगह बैठे बैठे ये गस्साला जो गुस्ल देने वाली औरत है, इसको कोड़े मारे जाएं। और मैं क़ाज़ी क़ुज़्ज़ात हूँ, इमाम मालिक ने फरमाया मुझे यह हक़ है कि मैं फ़ैसला करूँ। अब कोड़े लगना शुरू हो गए, अवाम तमाशगीर है, औरत की चीखें हैं, बाहर मजमा सुन रहा था। एक कोड़ा लगा, हाथ नहीं छूटा, दूसरा कोड़ा लगा, हाथ नहीं छूटा, तीसरा कोड़ा लगा, 50, 60, 70, 80 के करीब पहुँचे, 77 हो गए, 78 हो गए, हाथ नहीं छूटा। जब 80 कोड़े पूरे हुए, आखिरी कोड़ा लगा, अचानक वो हाथ वहाँ से छूट गया। कहा ये उसकी सज़ा थी, ग़ीबत और गिले की वजह से, तहमत की वजह से इसका हाथ इसका चिमट गया था। औरत को गुस्ल दिया गया, कफन दिया गया,
پھر اس کو دفن کیا گیا، جنازہ پڑھا گیا۔ ہمارے لیے عبرت کا نشان بن گیا کہ آج وہ عورت تو خوش نصیب تھی جس کا معاملہ دنیا کے اندر صاف ہو گیا۔ آج ہم اگر بغیر کوڑوں کے مر گئے اور بغیر توبہ کے مر گئے، بتائیں ہمیں چھڑانے والا کون ہے؟ ہماری سفارش کرنے والا کون ہے؟ بیویوں، اپنے گھروں سے غیبت کو نکالو، خدا را زبان کو قابو میں رکھو۔ اور میں یہ آپ کو بتا دوں، یہ موت انسان کو آ کر رہتی ہے، موت سے کوئی انسان بھاگا نہیں، چاہے ہزاراں سال عمر ہو جائے۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے 43 سال 4 مہینے جنت کے اندر گزارے، پھر زمین پر تشریف لے آئے۔ آپ کی عمر 1000 سال آپ کو بتائی گئی، 40 سال داؤد علیہ السلام کو دے دیے۔ جب 917 سال پورے ہوئے، 43 سال تو گئے جنت میں، پھر آپ کے 40 سال گئے حضرت داؤد علیہ السلام کو، پھر آپ کی عمر پوری، آپ نے سمجھا ہوا تھا کہ پورا 1000 سال کروں گا۔ پھر جب آپ کے بیٹے آپ کے لیے پھل لینے جا رہے تھے، جبریل علیہ السلام نے پوچھا بھی کہاں جا رہے ہو؟ ابے کے لیے فروٹ لینے جا رہے ہیں۔ کہا آؤ بھئی، تمہارے ابے کے انتقال کا ٹائم ہو گیا۔ آدم علیہ السلام 1000 سال کی عمر پانے والا نبی بھی بھول گیا کہ میں نے مرنا ہے۔ فرشتے آئے تو کہا یار ابھی تو ٹائم باقی ہے۔ کہا نہیں جی، ٹائم پورا ہو چکا ہے۔ اور فرشتوں نے سکھایا آدم علیہ السلام کو، موت کے بعد ان کے بیٹوں کو سکھایا کہ ایسے غسل دینا ہے، ایسے کفن دینا ہے، ایسے جنازہ پڑھنا ہے۔ یہ جبریل نے جنازہ پڑھ کے سکھایا، اور آج تک ہم وہ غسل دیتے آ رہے ہیں، کفن دیتے آ رہے ہیں۔ موت نے نہیں چھوڑنا۔ سلیمان علیہ السلام کی چاہے حکومت ہو، جس کے نہ اس جیسا بادشاہ پہلے تھا، نہ اس جیسا بادشاہ آج تک آیا، نہ ان سے بادشاہ قیامت تک آئے گا، جس کی حکومت انسانوں پر، جس کی حکومت جنوں پر، جس کی حکومت حشرات الارض پر، جس کے پیغام کو ہوا مانے، جس کے تختوں کو ہوا اڑائے، جس کے سائے سے کانپیں اور ڈریں، وہ ایسا بڑا بادشاہ سلیمان علیہ السلام۔ اللہ نے کہا بیت المقدس تعمیر کرنا ہے، جنوں کو حکم کر دیا، بیت المقدس تعمیر ہونے لگا۔ پھر جب موت کا ٹائم آیا، کہا یا اللہ ابھی بیت المقدس کا کام تو بہت ہے، جنوں کو پتہ چلے گا کام نہیں کریں گے۔ اللہ نے فرمایا موت کا فیصلہ اٹل ہے، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ امتی ہو، چاہے ولی ہو، ٹائم پورا ہو چکا، بس بات ختم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بیت المقدس میں نے تعمیر کرانا ہے، میں رب چاہوں گا تو تیرے بغیر بھی تعمیر کرا دوں گا۔ عبادت خانے میں گئے، کہا یہاں عصا کی ٹیک لگا لو، اور عصا کی ٹیک لگا کے عبادت شروع کر دو۔ جاؤ عزرائیل، تم میرے نبی کی روح نکالو اور بڑی آسانی والا معاملہ کرنا۔ اور جب تم نے آسانی سمجھے، اتنا آسانی نہیں ہے بیویو، موت اتنا آسان نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی روح اللہ کے دربار میں پہنچی تو اللہ نے فرمایا ہاں موسیٰ کیا محسوس کیا؟ کہا یا اللہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے زندہ چڑیا کو آگ کے اوپر بھونا جا رہا ہو، ایسا محسوس ہوتا تھا زندہ بکری سے کھال اتاری جا رہی ہو۔ آج ہم نے موت کو اتنا بھلایا، اتنا کہ ہم شادیوں کے اندر اتنا محو ہو گئے ہیں کہ آج ہمیں موت یاد ہی نہ رہی۔ سلیمان علیہ السلام کے ٹیک لگائی، فرشتے نے روح قبض کر لی، اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ آپ کی میت کو کھڑا رہنے دیا۔ کتنے سال تک کھڑے رہے اور فرشتے کام کرتے رہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب دیکھا بیت المقدس کام پورا ہو گیا، ایک دیمک کا کیڑا چاٹنا شروع ہو گیا نیچے عصا کو، اور سلیمان علیہ السلام نیچے آ پڑے۔ اللہ نے بتایا سلیمان علیہ السلام کو، اتنے بڑے بادشاہ کو بیت المقدس بنانے کی خاطر اگر ٹائم نہیں ملا، میں آپ کس باغ کے گاجر مولی ہیں